کیوں؟ بھائی جب اللہ رحم کرنے والا ہے، کیسی رحمت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی، کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا، اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا کہ کیا کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا۔ تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم۔ اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا۔ عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے، خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا۔ یہ تعبیرات ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی۔ کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا۔ کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا۔ اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب۔ رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب۔ تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ یعفو مٹا دیتا ہوں۔ ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں، سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں۔ زیادہ تر کیا کر رہا ہوں؟ معاف، اور وہ بھی بغیر، یعنی بغیر وجہ کے۔ اور اگر معافی کی وجہ ہو، یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا؟ آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا، بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی۔ بات مکمل ہو گئی، اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف، ختم ہو گئی بھائی۔ ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی۔ اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی، اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو گئی؟
मुमकिन है फरिश्तों को एतराज हो, ए अल्लाह ये क्या, ये तो दो लफ्ज तौबा के तो हर आदमी बोल सकता है बड़े आराम से बैठे बैठे, है भाई। मिसाल के तौर पर अभी जो केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ हमारे सियासतदानों पे, अगर वो कहते हैं हम माफी मांगते हैं कौम के सामने, कौम छोड़ेगी? बोले यार भाई इतने पैसे खा गए हैं, कौम यही बोलेगी ना भाई ये क्या मसला है ऐसे कैसे माफ कर दें? क्या ख्याल है भाई? या किसी ने और जराइम किए हो, बहुत सारे केसेस चल रहे हो, वो दो लफ्ज बोले माफ कर दो, तो अजीब बात है कि माफी मांगने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं होते। तो लेकिन अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जमीन और आसमान के खला को भर दिया हो गुनाह, थक गया हो गुनाह कर करके, और फिर मुझसे माफी मांगे। माफी का वो मतलब जो मैं बयान कर रहा हूं, आइंदा नहीं करूंगा, बस अब मेरी जिंदगी बोलो भाई चेंज, खत्म, अब मैं चेंज हो रहा हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं उसूल क्या है, माफ करूंगा और किसी की परवाह, किसी मौलवी की परवाह नहीं। मौलवी बोलेंगे, मौलवी साहब बोलेंगे अल्लाह हम बचपन से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, ये भी कम वक्त अभी आया है वही इसको भी तू माफ कर रहा है। वो इतने लोगों को उसने कत्ल कर दिया, ये 99 इंसानों के कातिल ने तौबा की थी ना, और वो मकतूल कह सकते हैं अल्लाह हमें तो मरवा दिया सही है ना, इसने हमें मार दिया सबको। 100 वो राहिब कहेगा कि मैंने इसको बोला था कि तौबा नहीं हो सकती, सेंचुरी पूरी करके इसने मुझे भी कत्ल कर दिया। वो हदीस में वाकया आता है ना, लेकिन 99 इंसानों को एक शख्स ने कत्ल किया, तो एक राहिब के पास गया, एक बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा मैंने 99 को कत्ल किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं हो सकती। उसने कहा चलो फिर सेंचुरी पूरी करो यार, 99 का तो कोई हिसाब बनता ही नहीं है, जब जाना ही जहन्नम में है तो कुछ करके तो जाओ ना। राहिब को भी मार दिया, ठीक है ना, 100 आदमी कत्ल कर दिए। फिर किसी आलिम के पास गया, भाई मैंने 100 इंसानों का कत्ल किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस आलिम ने कहा क्यों नहीं हो सकती भाई, अल्लाह से माफी मांग रहे हो, अल्लाह माफ करने वाला है, तौबा करो। वो आलिम थे ना, इल्म था उनके पास, उनको पता था कि अगर मैंने बोल दिया तो 101 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 101 हो जाएंगे। और ये भी अल्लाह से भी डर था उनको। तो फरमाए अल्लाह उबाली, अल्लाह कहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि यग़फ़िरु लिमन यशा, मैं कोई जमहूरी तर्ज का हाकिम नहीं हूं कि इलेक्शन से मुझे सेलेक्ट किया हो, मुझे मखलूक के सामने जवाब देना हो कि भाई क्यों, असल में इसकी वजह यह थी कि देखो ना एक्चुअली अगर हम इस तरह से मुआफी का ऑप्शन ना रखें तो फिर तो कोई तौबा करेगा ही नहीं, इसलिए एक्चुअली इसमें ना ना ना। अल्लाह फरमाते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुदा हूं, तुम्हारे मशवरे से मैं खुदा नहीं बना, ठीक है ना। तो मैंने शुरू में लिख दिया था कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब। ये तुम्हारी असेंबली नहीं है कि हर थोड़े दिन में आइन चेंज हो रहा है। 73 के आइन के तनाजुर में कुछ और था और 75 के आइन के तनाजुर में, तो ये असेंबली थोड़ी है। मैंने शुरू में ये बात लिख दी थी मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब। तो जब तक ये कत्ल कर रहा था मेरा गुस्सा था, अब चूंकि मेरी तरफ आ रहा है तो रहमत और गुस्से को कुचल के फना कर देगी, रहमत गालिब आएगी, क्योंकि ये लिख दिया है मैंने आइन में। सबसे पहले मैंने कलम बना के जो चीज सबसे पहले लिखी थी, जो सबसे पहले मंजूर हुआ कानून, उसी को मैं अगर खिलाफ वर्जी शुरू कर दूं तो ये कैसी बात हुई? तो लाओ बाली, किसी की परवाह नहीं करूं। तो लेकिन याद रखो, तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, लेकिन तौबा की तौफीक बसा औकात सल्ब हो जाती है गुनाह कर करके। तौबा में ताखीर न किया करो इस चक्कर में कि हम भी जब 99 के हो जाएंगे तो हम भी तौबा कर लेंगे, क्योंकि 99 तक पहुंचने का यकीन नहीं है, कुछ पता नहीं कब मौत आ जाए। और दूसरी बात यह कि जरूरी नहीं कि हमेशा तौबा का जज्बा भी पैदा हो। अभी अगर जज्बा है, ये जज्बा जरूरी नहीं कि बरकरार रहे। लोग ईमान के डाकेदार बैठे हुए हैं जो आपका ईमान सल्ब कर लेंगे, आपको तौबा की अहमियत ही दिल से खत्म हो जाएगी। बाज दफा दिल गुनाहों में इतना मस्त हो जाता है कि इंसान तौबा का तसव्वुर ही, तभी बूढ़ों में तौबा का रेशो कम होता है, जवानों में ज्यादा होता है। यकीन ना आए तो देख लो सर्वे करके, बूढ़े लोग इस्लाम कम कबूल करते हैं, जवानों में इस्लाम कबूल करने का रेशो ज्यादा है। हालांकि जवानी में जो गैर मुस्लिम इस्लाम ला रहा है उसकी अय्याशियां छूट रही हैं। क्या ख्याल है? बूढ़े के लिए तो इस्लाम आसान है ना भाई, जो कुफर की हालत में आपने अय्याशियां की, बुढ़ापे में तो अब वो अय्याशियां नहीं हो सकती। अब इस्लाम लाने में क्या जा रहा है, सिर्फ कलमा पढ़ो, फिर भी नहीं पढ़ते हो। बुढ़ापे में इस्लाम लाना आसान है, मगर इस्लाम लाने का रेशो कम है। इससे पता चलता है देखने में आसान है, हकीकत में आसान नहीं है, क्योंकि कुव्वत फैसला खत्म हो जाती है। जवानी में अय्याशी आसान है, मगर तौबा भी बज़ाहिर मुश्किल है, मगर हकीकत में क्या है? आसान। उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। वो लॉजिक ये है कि इंसान जब जवान होता है तो गुनाह की तरफ जैसे उसकी रगबत बहुत ज्यादा होती है, उसकी ब्रेकें भी उसी हिसाब से मजबूत होती हैं। देखो, नई गाड़ी का एक्सीलरेटर जैसे तेज होगा ना, ब्रेकें भी क्या होंगी? क्या हो गया भाई? नई गाड़ी का एक्सीलरेटर ऐसा होता है कि इधर इशारा किया, पांव रखा और जू करके भागी, तो ब्रेक भी जरा सी आप इशारा चाहिए ब्रेक को एकदम ठा करके
رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا, ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈگ 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی. جائے گی, ڈگ 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 آواز آئے گی, شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی, 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی, تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں. تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا. اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو وہ ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے. 78 کروڑا نام تھا بھائی, 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں, جیسے جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ویسے کرتے رہیے گا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, تو اسلام میں وہ پہلا حج تھا جو اسلامی طریقے کے مطابق کیا گیا ہے. تو کیسے ہوا, کتنے آرام سے, جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے بھی ویسے ہی کر لیا. تو اس لیے لوگ کچھ, میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں لوگ کچھ پریشان سے ہو رہے ہیں, کیا کرنا پڑے گا, پتہ نہیں کس مشکل میں پھنس جائیں گے ہم. تو مفتی انعام صاحب کے ماشاءاللہ 19واں حج ہوگا آپ کا, 19واں یا 20واں حج ہوگا, تو وہ بہت ایکسپرٹ ہیں. حج کا فلسفہ کیا ہے 5-10 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, ہم ڈاروین کی تھیوری کے قائل نہیں ہیں کہ ہم بندر سے بنے ہیں. اس پہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں مذہب کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے کہ ایوالو ہو کے ہم وجود میں آئے ہیں. انسانی آنکھ, ناک, کان خود بخود کچھ بھی نہیں بن سکتا. میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں. میرے سامنے یہاں گلاس رکھا ہوا ہو اور بیان کے دوران میرا ہاتھ اس گلاس پہ لگے اور گلاس گر کے ٹوٹ جائے, تو آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا. کیا خیال ہے, یہ حق رکھتے ہیں نا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے توڑا نہیں ہے بھائی, بیان کے دوران غلطی سے ہاتھ لگا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا. آپ میری بات مان لیں گے, ٹھیک ہے بھائی, ہو جاتا ہے بعض دفعہ بیان کے دوران خطیب کو جوش آتا ہے اور وہ گلاس توڑ دیتا ہے. لیکن اگر یہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا, میں نے اٹھا کے جوڑ دیا, سمت بانڈ لگا کے, ایلفی لگا کے, آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتفاق سے جڑ گیا ہے. میرے ساتھ اگر آپ لوگ شریک ہوں گے نا, بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, میں 10 منٹ میں بات کمپلیٹ کروں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا, میں کہہ سکتا ہوں میں نے جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, حسن اتفاق ہے, بائی چانس ایسا ہو گیا, یہ کہہ سکتا ہوں میں؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا. اس سے ایک سادہ سا اصول ہمیں پتہ چلا, چیزیں بائی چانس ٹوٹتی ہیں, جڑتی. اب آپ جملہ ہی کمپلیٹ نہیں کر رہے, یہ فل ان دا بلینکس, یہ کیا جا رہی نہیں ہے کہنے میں, کیا کتنا ٹائم لگتا ہے. تو بھائی جڑتی نہیں ہے خود بخود. گلاس کا جڑنا اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا انسان کا جڑنا. 2 آنکھیں ادھر کھوپڑی میں جا کے فٹ ہوئی ہیں سیدھا, 2 کان ادھر جا کے فٹ ہوئے, دل ہمارا سینے میں فٹ ہوا, پورا ہمارا جو مغز ہے وہ کھوپڑی کے اندر فٹ ہو گیا. اتنی پیچیدہ مشین, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کیا اس کیمرے کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے ایوالو ہو کے یا آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے؟ تو جو اوریجنل ہے وہ کیسے وجود میں آ گئی ہے آٹومیٹیکلی؟ تو یہ بہت بڑی پھینکی ہے ڈاروین نے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہوا ہو. اس نے بھی کوئی فیکٹ کے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا, حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کیا ہے, بلکہ ایک بات کی ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو اس شاید کو ہم نے پیغمبروں کے مقابلے میں لا کے ایسا اس پہ یقین کر لیا ہے کہ 100% ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم خدا کے ماننے والوں میں حج وہی کرتا ہے جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہے. جس کو خدا کے وجود کا یقین نہیں ہے تو وہ کیوں حج کرے گا بھائی؟ وہ اس کے لیے تو اللہ ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ کا گھر کیا اور مینا کیا اور عرفات کیا, یہ سب باتیں اس کے لیے
بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اب خدا کو ماننے والے کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو مانتے ہیں، بس ایسے مانتے ہیں کہ ہے کیا کریں، ہے تو کیا کریں بھائی۔ بہت سے ایسے لامذہب لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم گاڈ پہ بلیو رکھتے ہیں، اس کائنات کو کسی نے بنایا۔ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھیں تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ کوئی گاڈ ہے، کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس نظام کو چلایا ہے۔ لیکن اللہ ایسے ماننے والوں کو مانتا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں۔ والد صاحب آپ کو کوئی کام کہتے ہیں، آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ آئی ڈی کارڈ میں اپنے نام کے ساتھ والد صاحب کا نام ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن آپ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں، آپ کہتے ہیں یہ جمشید صاحب میرے والد صاحب ہیں۔ تو جمشید صاحب بولیں گے بیٹا ایسے تکلف کی ضرورت کیا ہے جب تم میری ایک بات مانتے نہیں ہو، آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام میرے نام کے ساتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ خام خواہ میں تکلف کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری والدہ ہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا کے ماننے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو جیسے انگریزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی پرابلم ہو کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ، کہتے ہیں نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اب آگے گاڈ ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ گاڈ کہتے ہیں زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، انگریز مانتا ہے اس کو؟ کہتے ہیں جاؤ، کہتے ہیں ہماری انڈیویجول لائف ہے، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم جو چاہیں کریں۔ گاڈ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، گورا مانتا ہے اس کو؟ اگر نہیں کہیں گے نا سب لوگ تو مجھے ذرا خوشی ہوگی۔ جی بالکل۔ گاڈ کہتا ہے کہ لا تقل لہما افن، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو۔ گورا کہتا ہے اف تو دور کی بات، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتا ہے وہ، ٹینشن ہی ختم کرو بھائی۔ گاڈ اس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ گاڈ تو کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ تو گورے کا بھی گاڈ سے ایک رشتہ ہے جو نہ ہونے کے برابر، نہ وہ شراب کو حرام کہتا ہے، نہ وہ بدکاری کو حرام کہتا ہے، نہ وہ فیملی سسٹم کو اس کی کوئی ویلیو ہے ان کی نظر میں۔ چچا خالو پھپھا کا لفظ ہی ان کی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں، پورے رشتے ہی مارکیٹ سے، ان کی مارکیٹ میں ہر چیز ملے گی آپ کو، رشتے نہیں ملیں گے۔ تو اللہ جو ہے اسلام کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں دین دیا، دین برحق دیا، اس میں دو چیزوں کا نام ہے اسلام، کہ آپ کا ریلیشن، یعنی اسلام کو اگر آسان لفظوں میں ایکسپلین کیا جائے تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن شپ۔ اسلام نام ہے ریلیشن کو قائم کرنے کا، کہ آپ انڈیویجول نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، آپ کو پیدا کرنے میں کسی کا ارادہ ہے، پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو پالنے میں آپ کے ماں باپ نے مدد کی ہے۔ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک پانی سے بنایا اور دو خاندان دے دیے تمہیں، ایک ددیال اور ایک ننیال اور ایک سسرال۔ یہ اللہ نے سسرال کا تذکرہ کیا، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن فجعلہ نسبا، ایک نسب والا خاندان اور ایک بلوغت کے بعد سسرال والا خاندان۔ تو یہ ریلیشن ہے خاندان کا، اور ایک ریلیشن ہے خالق اور مخلوق کا۔ تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کرو اور مخلوق سے بھی مضبوط کرو۔ مخلوق سے ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے، ایسے گوروں کی طرح ہوائی باتیں نہیں کی ہے، ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس، خام خواہ کے فضول نعرے ہوائی جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں۔ آپ انگریزوں سے پوچھیں کہ ویمن رائٹس کیا ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہر خاتون سے آپ اچھے طریقے سے بات کریں، کسی سے آپ دل آزاری نہ کریں۔ بھائی ہیومن رائٹس کیا ہیں؟ بھائی سب چوری نہ کریں اور کسی پہ ظلم نہ کریں۔ لیکن اگر آپ اسلام سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں تو اسلام کہے گا کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ بھئی ماں کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بیٹی کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں، بہن کی بات کر رہے ہو تو اس کے الگ رائٹ ہیں۔ بیٹی کے رائٹ کیا ہیں؟ آپ اپنی وراثت سے اس کو محروم نہیں کر سکتے۔ انگریزوں میں یہ حق ہے، مغربی دنیا میں حق ہے کہ آپ بیٹی کو وراثت نہ دینا چاہیں تو آپ کا یہ رائٹ ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ بھئی آپ بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ تو رائٹ کس میں زیادہ ہوئے؟ اسلام میں زیادہ ہوئے نا۔ تو ایک ایک رائٹ کی ڈیٹیل بیان کی ہے، ماں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بہن کے حقوق۔ اسی طرح اسلام میں خالق کے بھی کچھ حقوق ہیں، صرف اوہ مائی گاڈ کی حد تک آپ نے خدا کو یاد نہیں کرنا، اتنا کافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے مخلوق کے خالق سے ریلیشن کے لیے ہمیں 5 ارکان دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو کلمہ توحید ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں کرنا۔ یہ باتیں چلتی ہیں، اصل تو آپ کے گائیڈ ہیں مفتی انعام صاحب، میں بھی ان سے سیکھتا ہوں الحمدللہ، اور مجھے پچھلے 2021 یا 22 میں نے حج کیا تھا تو مجھے بہت کچھ سیکھنے، ابھی بھی میں نے مسائل حضرت سے ہی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ حج ایسی چیز ہے جو کتابوں سے نہیں آتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے حج پہ پوری کتاب لکھی، طواف کرنے گئے تو الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے۔ تو کسی نے کہا کہ ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملا علی قاری ہی ہیں جو کتاب لکھ کے بھی الٹا طواف شروع کر دیا انہوں نے۔
تو ایک اسلام میں دوسرا رکن ہے نماز. یہ اللہ کے اور مخلوق کے ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ صبح شام کہیں میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ کہتا ہے ایسے ماننے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا کچھ جاتا بھی نہیں ہے, تو ایسے مانتے رہیں آپ. اسی طرح زکوٰۃ ہے, اسی طرح روزہ ہے, اسی طرح حج ہے. اب ہم جو عبادتیں دیکھتے ہیں, اللہ نے ہمیں جو عبادات دی ہیں وہ دو طرح کی عبادتیں ہیں. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کی لاجک بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے زکوٰۃ ہے, بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے, غریبوں کی مدد کرنا. یہ ہر مذہب میں ہے, ہر قوم میں ہے کہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں گے, لوگ تعریف کرتے ہیں. یہ ایک لاجک ہے, اس کی ایک سمجھ میں آتا ہے یہ کام. نماز سمجھ میں آتی ہے, آپ وضو کرتے ہیں, صاف ستھرے ہو کے مسجد جاتے ہیں, اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کی تعریفیں کرتے ہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ عبادات ہمیں ایسی دیتے ہیں جن کی سرسری غور جب آپ کرتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. تو اس کی ایک ہی لاجک ہے, وہ لاجک یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میرے بندے ہو, میرے غلام اپنے آپ کو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے. آپ نے فوج میں دیکھا ہوگا ٹریننگ کے دوران نا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, فوجی آفیسر کیڈٹ کو بولتا ہے کہ جاؤ یہ کین یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو.